بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. اساتذہ کرام، علماء اعظام، سامعین محترم، عزیز طلباء، یوں تو مادری علمی کے سالانہ جلسوں میں بہت سی مرتبہ شرکت کی سعادت حاصل رہی ہے، لیکن جب سے یہاں بخاری شریف کا درس شروع ہوا تو یہ سالانہ جلسے کی شرکت کی پہلی سعادت ہے. اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. بڑی دیرینہ تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے آج پوری فرمائی. صرف دو باتیں کہوں گا. مدارس اسلامیہ اور خصوصاً مادری علمی جو مدارس اس علاقے کی راتوں کو کر 1 صدی سے زیادہ کی خدمات ہے، اور اس مادری علمی کی کوکھ سے کتنے وارثین انبیاء پیدا ہوئے. اس مادری علمی نے کتنے حفاظ امت کو دیے، کتنے علماء امت کو دیے، کتنے مفتیان اکرام امت کو دیے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے مادری علمی کی. اور جتنے مدارس اسلامیہ، جتنے مکاتب قرآنیہ منصب کی، بلکہ میں کہوں ابھی ڈاکٹر صاحب سلام پیش کر رہے تھے، آپ کی طرف سے شاید یہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ نعت پڑھنے والوں کو نعت بھی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب یہ کسی انٹرنیشنل شاعر سے پہلی مرتبہ یہ سماعت ان کی سعادت حاصل رہی ہے، تو شاید ان کی پہل نعت سے آپ کو دلگیر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری بھولی بھالی عوام ہے جو اس کو سمجھتی نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح نعت بھی دی جاتی ہے. لیکن بہرحال میں کہنے کی ضرورت کرتا ہوں، امت کے لوگوں، ہندوستان کی سرزمین پر ان مدارس اسلامیہ کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے. ہاں، میں کہہ سکتا ہوں یہ وہ بھارت کے ناگرک ہیں. حضرت مکمل صاحب تشریف فرما ہیں اور کتنے مدارس کے یہاں ذمہ دار تشریف فرما ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کے یہ وہ ناگرک جو ان مدارس کی کوکھ سے نکل کر عوام کے سامنے جاتے ہیں، یہ فرشتہ صفت ہیں جن کے اوپر میرا وطن، میرا بھارت، میرا دیش جتنا گرو اور فخر کرے اتنا کم ہے. سبحان اللہ. یہ وہ عظیم خزانہ اپنے سروں میں لے کر کے تمہارے سامنے آئیں گے. ان کو اساتذہ نے درس دیا ہے. یہ موریا نشین جنہوں نے راتوں کو جاگ کر اور عظیم خزانہ اپنے دلوں میں جمع کیا اور امت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، یہ ہندوستان کے بہترین ناگرک ہیں جن پڑوسیوں کا ان کو سبق سکھایا گیا، ان کو ماتا پتا کا ادب سکھایا گیا، ان کو بڑوں کا احترام سکھایا گیا. جی ہاں، ان کو کہا گیا کہ جن کے دلوں میں بڑوں کا احترام نہ ہو اور جن کے دلوں میں چھوٹوں کی شفقت نہ ہو، وہ محمدی نہیں ہو سکتا. اور ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 2 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. دوسری صاحب یہاں تشریف فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم. کون کہہ رہا ہے اور کہاں کہہ رہا ہے؟ وہ جہاں جبریل امین حاضری دیتے ہیں، جہاں عرش الہی سے خدا کا قرآن نازل ہو رہا ہے، مسجد نبوی کا منبر ہے، اور خدا کے بعد سب سے بزرگ ترین شخصیت یہ فرما رہے ہیں محمدی کہلانے کا مستحق نہیں ہے. کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہی، وہ محمدی کہلانے کا مستحق نہیں. مسلمان نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، نصرانی نہیں. فرمایا جس کا مذہب کوئی بھی ہو، میرا پیغام یہ ہے تم ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. جی ہاں، فرمایا جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تم کانٹے نہ بچھاؤ، ورنہ راہیں کانٹوں سے بھر جائے گی. کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تم ان کانٹوں کو ہٹاؤ تاکہ انسانیت کا راستہ صاف ہو جائے. یہ مدارس کا پیغام ہے. اور نوجوان ساتھیوں، ان اساتذہ اکرام کا یہی پیغام ہے.
तुम जाओगे मिल्लत के सामने, कहीं तुम्हें रस्म व रिवाज के फकड़े होंगे, कहीं तुम्हारे सामने तरह तरह की आजमाइशें होंगी। इन असातिज़ाए किराम का यही पैगाम है, मिल्लत के सामने जाओ। तुमने इनकी शफ़क़तों के ज़ेरे साया, तुमने इनकी मोहब्बतों के ज़ेरे साया, तुमने इनकी शफ़क़तों के ज़ेरे साया लंबा ज़माना गुजरा है। अब इनकी दुआएं लेकर तुम मैदान में जाओ और सही माना में अमली इतबार से उम्मत के सामने कुरान और शरीयत का पैगाम पहुंचाओ। ये भी असातिज़ाए किराम का पैगाम है। चारों तरफ फितनों का दौर है और सच कहता हूं, लोग टिकटिकी बांधे हुए किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, इंसानियत का सबक और इंसानियत का एक पैगाम सुनने के लिए पूरी इंसानियत तरस रही है कोई गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, 40 ही उम्मत के वो फरिश्ता सिफत इंसान जो इस कोख से निकल कर बातें इल्मी की और इन असातिज़ा की दुआ के लेकर के उम्मत के सामने आ रहे हैं। उम्मत के लोगों, इन उलमाए किराम की राहों में पलके बिछाना, इनके पैगाम को सुनना, इन्होंने बड़ी मेहनतों से अपने असातिज़ा किराम के ज़ेरे साया इन्होंने उलूम हासिल किए हैं और बड़ी शफ़क़तों के ज़ेरे साया पले हैं। तुम्हारे सामने आएंगे तो इनको अपने असातिज़ा किराम की मोहब्बतों का और उनका शफ़क़तों का बदल देना, हाथों हाथ लेना और इस मुल्क का जो है वो ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी, सच्चाई, इन सारी चीज़ों को इस मुल्क और मादरे वतन को ज़रूरत है। महकते हुए